قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا رحمة للعالمين. مقدس مسند کے مسلک نشین عزیز القدر سید کلیم اللہ حسینی سجادہ نشین بزرگ بڑی دوڑی بارگاہ جلالیہ گوگی شریف مشائخ نظام علماء کرام خصوصاً معتقدین مریدین اور حضرت چندہ حسینی کی بارگاہ کے زائرین، آپ تمام حضرات سے مجھے عرض کرنا یہی ہے کہ جہاں عرس شریف ہوتا ہے، جہاں عرس شریف ہوتا ہے اور پروانہ وار معتقدین زائرین چھوٹے بڑے گورے کالے ادنا اعلیٰ حاضری دیتے ہیں، وہاں اس دن کوئی نہ کوئی پیغام دینا ضروری ہوتا ہے، وہ چاہے مختصر ہو کہ مطول ہو۔ مختصر اس لیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی خواہش اور توجہ قوالی کی طرف زیادہ ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے، لیکن میں یہ آج پہلی مرتبہ تقریر نہیں کر رہا ہوں اس عرس پاک میں، تقریباً 1985 سے اس بارگاہ میں میں تقریر کرتا آ رہا ہوں۔ مجھے کچھ نہ کچھ بولنا، پیغام دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ زائرین کے قلوب کو اطمینان پہنچے کہ ہم جو یہاں آئے ہیں ہمارا یہ آنا کتنا مفید اور کتنا مبارک ہے۔ سمجھیے کہ ہم حضرت چندہ حسینی کی زیارت کے لیے عرس پاک میں حاضر ہوئے۔ زیارت کے معنی کیا ہے؟ زیارت کے معنی ہے ملاقات، ملاقات کو بھی زیارت ہی کہتے ہیں، اور یہ ملاقات کسی ولی کی زیارت کا اگر ہم کوئی سلسلہ دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید میں سورہ کہف میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو ایک ولی کی زیارت کا حکم فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ تم حضرت خضر جنہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے ان کی زیارت، ان کی ملاقات کے لیے جائیں، ان کی ملاقات کے لیے جائیں، اور نبی کا ولی کی زیارت کو جانا ساری امت کے لیے وہ نبی کی سنت بن گیا۔ ہمارا یہاں حاضری دینا یوں ہی نہیں ہے، اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ قرآن پاک کو دیکھیے کہ اللہ نے ایک نبی کو ایک ولی کی زیارت کا حکم فرمایا۔ سورہ کہف کی تلاوت کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہی نہیں، اور ایک اس میں خاص بات غور کرنے کی اس واقعے میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نکل پڑے، یوشع بن نون کو ساتھ میں لیا، توشے کے طور پر ایک مچھلی لی جسے تل کر بھون کر رکھا، اور وہ دونوں روانہ ہوئے۔
دونوں اللہ کے ولی کی ملاقات کے لیے روانہ ہوئے، دونوں روانہ ہوئے، چلتے 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 ایک جگہ آرام کے لیے رکے۔ یوشع بن نون کے پاس وہ توشہ تھا، وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی، وہاں کچھ دیر کے لیے وہ آرام کرنے لگے۔ ان کی آنکھ لگی تو وہ مچھلی زندہ ہو کر توشے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ یوشع بن نون کو معلوم ہوا، لیکن وہ حضرت موسیٰ کو بتانا بھول گئے اور آگے نکل گئے، اور آگے گئے اور آگے گئے۔ وہاں جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے پوچھا کہ وہ مچھلی کہاں ہے؟ تو یوشع بن نون نے کہا کہ حضرت میں بتانا بھول گیا، وہ مچھلی تو وہیں ٹفن سے نکل کر زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ اب نقطہ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ارے وہی تو جگہ تھی، وہی تو نشانی تھی ولی سے ملنے کی، جہاں کوئی مردہ زندہ ہو جائے وہ مقام ولی کا مقام ہوتا ہے، ولی سے ملنے کا مقام ہوتا ہے۔ ولی کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضری سے ہمارے قلوب زندہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان زندہ ہو جاتے ہیں، جذبہ عبادت تازہ ہو جاتا ہے، آخرت کا خیال زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ صرف دنیاوی فائدوں کے تک محدود نہیں ہے کہ ہم حضرت چندہ حسینی کی بارگاہ میں آئے، ہماری پرانی مراد پوری ہو گئی، تجارت میں برکت ہو گئی، بیمار تھے صحت ہو گئی، اولاد نہیں تھی اولاد ہو گئی۔ یہ دنیاوی فائدے تو ان کے مرتبے کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہیں، یہاں اس سے بلند چیزیں عطا کی جاتی ہیں، اس سے بڑی چیزیں عطا کی جاتی ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں جس کی فکر میں انسان، آخرت کی فکر میں انسان حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میری آخرت کیا ہوگی، میری آخرت کا معاملہ کیا ہوگا۔ لیکن جب ہم کسی ولی کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں، عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی بارگاہوں میں حاضری کی عادت ہو جاتی ہے، ان کی دہلیز سے نسبت ہو جاتی ہے، تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کسی مولوی اور مقرر سے سننے کی ضرورت نہیں، قرآن پاک کو پڑھیے، سورہ کہف ہی میں اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے، اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے۔ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے وہ اولیاء تھے جو اس وقت کے ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، تنگ آ کر انہوں نے شہر سے کنارہ کر کے ایک غار میں پناہ لینے کے لیے نکلے تھے۔ گئے، ان کے پیچھے ایک کتا ہوا، قرآن پاک میں ہے، ایک کتا ان کے پیچھے لگا، انہوں نے اسے ہٹانا چاہا، وہ ہٹ نہیں رہا تھا، تفسیر میں موجود ہے، اسے ہٹاتے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آخر ہٹانے لگے تو اس کتے نے اپنے سامنے کے دونوں پاؤں آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی۔ اور تفسیر میں کیا ہے؟ تفسیر میں یہ ہے، اس کتے نے کہا واللہ انا احب الاولیاء، اللہ کی قسم میں اولیاء سے محبت رکھتا ہوں، مجھے جدا مت کیجئے، میں محبت والا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، وہ ان کے ساتھ گیا، وہ غار میں چلے گئے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان کو نیند ہوئی اور وہ کتا اس غار کے منہ پر اپنے پاؤں پھسارے بیٹھ گئے۔ کتنے سال گزرے؟ تفسیر میں موجود ہے 309 سال اللہ نے ان پر نیند طاری کی، ان پر بھی نیند طاری کی اور کتے پر بھی نیند طاری کی۔ اب کتے پہ نظر رکھیے، پتا چلے گا کہ اولیاء کی نسبت سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ کتے پر بھی 309 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیے کہ ہر 6 مہینے کے بعد اصحاب کہف کی کروٹ بدلی جاتی تھی، من جانب اللہ،
تو اس کتے کی بھی کروٹ بدلی جاتی تھی، تفاسیر میں موجود ہے۔ اب اس کتے کو جو اللہ کے ولیوں کی قربت اور نسبت ملی تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کی مہربانیوں پر قربان جائیے، کسی کی کوئی صفت بیان کرنی ہو، کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا بیٹھنا بھی پسند آتا ہے، اس کا اٹھنا بھی پسند آتا ہے، اس کا چلنا بھی پسند آتا ہے۔ اللہ کی اس کتے سے محبت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، وہ ان ولیوں کی قربت والا کتا اپنے دونوں باہوں کو پھیلائے ہوئے اس غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے۔ اور وہاں بھی دیکھیے اللہ اس کا ذکر کر رہا، کیا کر رہا؟ ہم ثلاثۃ، وہ 3 تھے، تو آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وہاں بھی کتے کا ذکر، نسبت کا اثر دیکھیے۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ 5 تھے، تو قرآن میں آیت تھی خمسۃ وسادسہم کلبہم، ان کا 6واں کتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 7 تھے، سبعۃ وثامنہم کلبہم، 8واں ان کا کتا تھا۔ کتے کے تذکرے کو پروردگار چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کے دوستوں سے محبت کی، کیا بات ہے، اس کے ولیوں سے محبت کی، اور آخرکار کیا ہوا؟ آخرکار یہ ہوا کہ جس طرح اصحاب کہف جنت میں جائیں گے، اسی طرح ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ ولیوں کی محبت کی وجہ سے جب کتا جنت میں جا سکتا ہے تو ولیوں سے محبت رکھنے والا معتقد کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ جس طرح ہم لوگ یہاں محبت میں حاضر ہیں، اسی طرح قیامت میں حضرت چندہ حسینی کے سائے میں ہوگے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت چندہ حسینی ہم سب کو لے کر جنت میں پہنچیں گے، انشاءاللہ۔ کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی چاہت دل میں رکھتے ہیں، ان پر اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ یہ ہماری محبت ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو میرے ولیوں سے محبت کرے گا میں اسے ولیوں کے ساتھ رکھوں گا، اکیلے نہیں جائیں گے۔ ایک اور حدیث شریف، مستند حدیث کی بات آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنے گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ مستند حدیث بخاری شریف، مسلم شریف پڑھنے والے سب کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مستند حدیث ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے کچھ اولیاء ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے قریب بٹھائے رکھے گا، نور کے پہاڑوں پر بٹھائے گا، ان کے چہروں سے نور کے چشمے ابل رہے ہوں گے، اور لوگ ان کو جب دیکھیں گے تو رشک کرتے ہوئے کہیں گے کہ ارے یہ تو نبی بھی نہیں ہے، یہ شہید بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا اتنا مقام کیوں ہے، اتنا مقام کیوں ہے؟ تو نبی کریم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آخر وہ کون لوگ ہیں، اتنا مقام انہیں عطا کیا جا رہا، وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے ولی ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مقام عطا کرے گا۔ اور اس دن جب قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، حدیث شریف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان ولیوں کو جنت کی خوشخبری سنا دے گا کہ بھائی اب آپ حضرت چندہ حسینی، حضرت
خواجہ بندہ نواز حضرت صوفی سرمت جائیے جنت میں. لیکن حدیث شریف ہے نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء جنت میں جانے سے انکار کریں گے. اے باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جائیں گے. پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں جائیں گے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ ہماری غیرت کو یہ بات گوارا نہیں کہ ہم جنت میں جائیں اور ہمارا چاہنے والا جنت میں نہ جائے. ہم اپنے چاہنے والوں کو لیے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. یہ فیضان ہے اولیاء کرام سے محبت کا. وہ انہیں لے کر جنت میں جائیں گے. کس طرح جنت میں جائیں گے وہ بات بھی حدیث شریف میں. پروردگار فرمائے گا کہ کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو دنیا میں تم سے محبت کرتے تھے؟ کیا بات ہے. عرض کریں گے کہ ہاں پروردگار ہم جانتے تھے. حدیث شریف میں ہے, حدیث شریف کے الفاظ ہیں. پروردگار فرمائے گا کہ جاؤ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ان لوگوں کو جنت میں داخل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ چاہے تو مفسرین نے لکھا ہے اللہ چاہے تو فرشتوں کو بھی حکم دے سکتا تھا کہ بھئی فرشتوں جاؤ ان کے جتنے معتقدین ہیں سب کو جنت میں داخل کرو. لیکن دنیا کے لوگ ایک زبان نہیں ہے, مختلف زبان ہے. کوئی کچھ کہتا اللہ کے حکم سے چلے گئے, یا نہیں تو ان کی گناہ معاف ہوئے چلے گئے. پروردگار دکھانا چاہتا تھا, دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو معتقد جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں کسی اور وجہ سے نہیں, یہ اولیاء کی محبت کی وجہ سے داخل, اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. آج کا ہمارا یہاں آنا حضرت چندہ حسینی سے یا کسی بھی ولی سے ہمارا محبت کرنا خالی نہیں جائے گا. جب وہ اولیاء کرام کو نور کے پہاڑوں پر بٹھایا جائے گا تو نبی کریم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی بڑی عزت ہے؟ تو ایک بات نبی کریم نے جو فرمائی وہ حدیث شریف میں ہے. حدیث شریف میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ حضرت چندہ حسینی کی طرف کھل کر اشارہ کرتا ہے. نبی کریم سے پوچھا گیا کہ یہ عالی شان لوگ جنہیں نور کے پہاڑوں پر بٹھایا گیا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم نے جو الفاظ حدیث شریف میں بیان کیے, ہم دیکھیں کہ حضرت چندہ حسینی کو چاند کی طرح کہا جاتا ہے, قمر الارض کہا جاتا ہے. حدیث شریف میں نبی کریم نے صحابہ کے سوال پر کہ یہ کون لوگ ہیں تو نبی کریم نے فرمایا وجوہہم کالقمری, ان کے چہرے چاند کے جیسے. یہ قمر جو آج یہاں ہے کل وہاں ہوگا. اس عقیدے سے ہم اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. ہمارا آنا جانا فضول نہیں ہے, ہمارا یہاں قربانی دینا فضول نہیں ہے, یہاں پر ہمارا جھک جانا فضول نہیں ہے. دنیاوی حاجتیں تو جو ملنی ہے وہ ملتی رہیں گی, لیکن سب سے بڑا فائدہ یہاں آنے کا یہ ہے کہ آخرت میں نجات کا ضامن ہے ہمارا یہاں. ورنہ اندازہ کیجئے ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے, ہماری نمازوں کی حیثیت کیا ہے, ہم نے کتنی پڑھی کتنی چھوڑی, کتنی تلاوت کیے, کتنے کام کیے, کتنے جھوٹ بولے, کتنے دھوکے دیے, کتنے غلط کام کیے. کیا ہم جنت کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے اعمال کو نچوڑا جائے تو جہنم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, اور خدا تعالیٰ بال سے باریک حساب لینے والا ہے. وہ اگر حساب لینے پر آئے تو کسی کا بچنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت میں دن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, اور اسی کے ساتھ جن ولیوں سے ہم قریب رہے وہ اولیاء بھی ہماری شفاعت کریں گے, ہمیں جنت میں لے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ قوالی کا آغاز ہونا چاہیے, اس لیے
اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کا یہی پیغام عرض کروں گا کہ اولیاء کرام کی بارگاہوں کی زیارت نبیوں کی سنت ہے، اور یہاں آنے سے دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ اخروی فائدے بھی ہمیں حاصل ہونے والے ہیں، بلکہ یوں کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ اللہ کے ولیوں کی زیارت آخرت کی نجات کا ذریعہ ہوگا، آخرت کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔